بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر پرویز۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے اور ہمارا وطن ترقی کرے، ہمارے وطن سے کرپشن کا خاتمہ ہو، ہمارے وطن میں وہ سب کچھ ہو جو مثبت ہو، جس کا زاویہ جو ہے وہ خوشحالی ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نیب کو بند کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آج ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیب استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے پیپلز پارٹی کا موقف صحیح ثابت کر دیا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کی آڑ میں کالا قانون لایا جا رہا ہے اور ایسا ادارہ تشکیل دیا جانا چاہیے جو سب کا غیر جانبدارانہ احتساب کرے۔ بلاول بھٹو زرداری کے بیان کے بعد وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا تھا کہ بلاول زرداری کی جانب سے نیب بند کرو کی پکار کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عوام کو لوٹنے دو اور ہمیں اس لوٹ مار کرنے سے کوئی نہ روکے، کوئی نہ پوچھے۔ ہم بلاول کے بیان کے اس پس منظر کا بھی جائزہ لیں گے جس میں خواجہ برادران کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نیب متنازع ادارہ بن چکا ہے جس کا مقصد وفاداریاں تبدیل کرانا، سیاسی جماعتیں توڑنا، مخالفین کا بازو مروڑنا اور انہیں سبق سکھانا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ نیب کی ساکھ مجروح ہو چکی ہے۔ ہم اپنے پروگرام میں اس امر کا بھی جائزہ لیں گے کہ پاور کمپنیاں اپنے صارفین کے ساتھ کیسے دھوکہ کرتی ہیں، ملکی خزانے کو کیسے چونا لگایا جاتا ہے، ہوا سے بجلی بنانے کی آڑ میں کمپنیاں اصل میں کیا کھیل کھیل رہی ہیں۔ ادھر بورے والا کو ضلع بناؤ تحریک جو ہے وہ بھی زور پکڑ رہی ہے۔ بورے والا کے لوگ ملتان ڈوین میں نہیں رہنا چاہتے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے آج کیا کہا، آپ کو وہ سناتے ہیں، پھر مظہر برلاس صاحب کی رائے لیں گے۔ جی بلاول بھٹو۔ ہم تو کہتے تھے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ نیب صرف مخالفین کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہ بات کہہ رہی ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنا آرڈر میں جو نیب کے بارے میں سنایا ہے، یہ نیب کا اس آرڈر میں جو احتساب نیب کا ہو رہا ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ہو رہا ہے، ہمارے کٹ پتلی سیاسی جماعتوں کا ہو رہا ہے۔ اب نیب کو رہنا کا کوئی جہاز نہیں بنتا۔ نیب کا چیئرمین جو خود ایک زمانے میں جج تھا، اگر اس میں کوئی شرم ہے، اگر اس میں کوئی حیا ہے، اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفیٰ دو، گھر چلے جاؤ، بند کرو نیب کو، تالے لگا دے اس غیر آئینی، غیر جمہوری ادارہ کا جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے، جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے اس لیے بنایا گیا اور آج تک اس پہ کام کر رہا ہے کہ اپنا and I'm quoting now from the judgment of the Supreme Court of Pakistan، جسٹس باقر کا اپنا ججمنٹ ہے کہ نیب اپوننٹس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اور to beat opponents into submission, subjugation and compliance or removal from the electoral scene at least جی مظہر برلاس صاحب، وہ ساری گفتگو جو فیصلے میں ہم نے سنی، ان کا کہنا ہے کہ یہ جناب ایک ادارہ ایسا بن کے ہے، جو بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا، سپریم کورٹ نے جو نیب کے بارے میں کہا، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اور نیب کو بند کر دیں تاکہ یہ کھلی کرپشن کر سکے۔ ٹھیک ہے، بلاول بھٹو صاحب نے ایک بیان تو پکڑ لیا سپریم کورٹ کا، جو خواجہ برادران کیس میں ریمارکس آئے، تو بلاول بھٹو زرداری نے اس بیان پہ کیوں نہیں توجہ دی جس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ 120 عدالتیں اور بنا دی جائیں نیب کی تاکہ کیسز کا فیصلہ جلدی ہو، 3 مہینوں میں ہو۔ اس پہ بلاول بھٹو زرداری کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی۔ ہاں جی، 150 بنائیں عدالتیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے۔ یہ اپوزیشن چیخے گی، ابھی پتہ کیوں چیخے گی؟ انہوں نے علی رضا صاحب اس ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، انہوں نے جو انیوا کرپشن ہوتی ہے نا وہ کی ہوئی ہے، اور انہوں نے ہر شہر میں ایک 2 زہر بلوچ پالے ہوئے تھے، لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں، وہ جو پراپرٹی ڈان ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، لوگ رو رہے ہیں، بیواؤں کی زمینوں پہ قبضے ہیں، یتیموں کی زمینوں پہ قبضے ہیں، سرکار کی زمینوں پہ قبضے ہیں۔
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اس طرح منی لانڈرنگ کی اور کرپشن کی, یہ اب چیخیں گے. صحیح. اس لیے کہ ان کی کرپشن کا حساب جو ہے وہ قریب آ رہا ہے. جو ہی قریب آتا ہے تو ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. ابھی وہ نون لیگ والے بھی چیخیں گے. اس لیے یہ مطالبہ کریں گے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کریں گے. نون لیگ والے کر چکے ہیں, احسن اقبال وغیرہ نے کیا ہے, سعد کہ جی رفیق نیب وغیرہ نے بند کیا ہے. جائے. انہوں نے کہا ہے, اسی بات پہ کہا ہے کہ جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ایسا ادارہ ہے جو وفاداریاں تبدیل کراتا ہے, جو انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا, جو صرف مخالفین کو رگڑتا ہے, سیاسی مخالفین کو رگڑتا ہے, تو اس پہ اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. ہمارے وطن کا پیسہ لوٹا گیا ہے, یہ میرا پیسہ لوٹا گیا ہے, آپ کا پیسہ لوٹا گیا ہے, یہ طارق جاوید کا پیسہ لوٹا گیا ہے, یہ عام آدمیوں کا پیسہ لوٹا گیا ہے. اب ان کو جب کوئی پوچھنے کی بات کرتا ہے تو فوراً جی نیب بند کر دو, ایف آئی اے بند کر دو, فلانا ادارہ بند کر دو. آپ کو کوئی نہ پوچھے. نہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بالکل بند کر دو. انہوں نے آج مطالبہ یہ کیا ہے کہ بھائی ایسا ادارہ تشکیل دیا جائے جو بلا کسی کے بھی دھیان لائے بغیر, کسی کی پرواہ کیے بغیر وہ اقتدار میں ہے یا نہیں ہے, اس کے خلاف کارروائی کرے. اور انہوں نے کہا کہ اب اگر ہم ہوتے تو ہمیں تو لٹکا دیا جاتا. ابھی جس طرح معاونین خصوصی کے ایسٹس ظاہر ہوئے ہیں, ان کی منی ٹریل وغیرہ بھی مانگی جائے نا, کہ انہوں نے کیسے دولت بنائی ہے, ان کو کیوں نہیں پوچھ رہے؟ بالکل مانگی جانی چاہیے. ہم نے تو کل بھی پروگرام میں کہا تھا کہ ان سے برآمدگی کرائیں, ان کی منی ٹریل پوچھیں. اور دوسرا ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ان کو کیوں نہیں نکالا ابھی تک, نکالنا چاہیے. عمران خان نے دوہرا موقف اختیار کیا, دو رخی اختیار کی, کہ ایک تو یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. پہلے وہ تقریروں میں کہتے رہے, اب انہوں نے یہ 7-8 مشیر لگا لیے, دوہری شرعیت ان کی ثابت ہوگی, انہیں نکالنا چاہیے. ہم تو بھائی ہر ایک کا کہتے ہیں جائز بات ہونی چاہیے. صحیح بات ہے. علی رضا علوی صاحب کل بھی پرسوں بھی ہم نے تنقید کی ہے اس ایشو پہ کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. آج بلاول بھٹو صاحب یہ مطالبہ کرتے ہیں تو بھائی آپ نے تو چیئرمین نیب ایسے شخص کو رکھا ہوا تھا جو خود کرپٹ تھا, جو چپ رہتا تھا آپ اور نواز شریف کے معاملے پہ, جس نے نیب کو صلاح دیا تھا. یہ بات درست ہے, لیکن مزے برلا صاحب کیونکہ اس میں نہ کوئی آپ کا مفاد وابستہ ہے, نہ میرا ہے, نہ ہم تو ایک وہ ایمانداری کی بنیاد پہ ایک بات کرتے ہیں کہ ایمانداری کی بنیاد پہ بات یہ ہے کہ ایک جج جو ہیں وہ اس کے چیئرمین ہیں. یہ ایک ادارہ ہے, جب سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ایسے ادارے کے بارے میں یہ بات کر چکا ہے جس کا سربراہ خود ایک جج ہے, ریٹائرڈ, ایک بڑے اعلیٰ مناصب پہ رہا ہے, مختلف اعلیٰ مناصب پہ, اس ادارے کی ساکھ کی پوزیشن کیا ہے سپریم کورٹ کے کہنے کے بعد؟ یہ اب سیاسی بات نہیں رہی, یہ بلاول نے کہا, یہ احسن اقبال نے کہا, یہ سعد رفیق نے کہا, یہ فلاں نے کہا, یہ فلاں نے کہا. سپریم کورٹ کے کہنے کے بعد اخلاقی مورل جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں کیا ہے. سپریم کورٹ کے ایک جج نے کہا ہے, اس سے چند روز پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ 120 عدالتیں اور بننی چاہیے نیب کی, تاکہ نیب کی کارکردگی اور بہتر ہو, تاکہ نیب کے ججز جو ہیں وہ انصاف کر سکیں اور ہر کیس کو 3 مہینے میں نپٹا سکیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک جج کی بات اہم ہے یا چیف جسٹس کی بات اہم ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, اس چیئرمین نیب کو لگایا تھا میاں نواز شریف کی پارٹی اقتدار میں تھی اور پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ کا حزب اختلاف تھے. ٹھیک ہے, ان دونوں پارٹیوں نے مل کے یہ چیئرمین چنا. ہاں یہ جو جسٹس جاوید اقبال ہے, ٹھیک ہے, اس میں کسی اور جماعت کا تو دخل ہی نہیں. ان دونوں جماعتوں نے یہ ہیرا چنا اور یہ ہیرا اب احتساب کر رہا ہے, اور جب احتساب کرتا ہے تو یہ روتے ہیں. یہ انہی کا لایا ہوا ہے, یہ کسی اور کا نہیں لایا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب سب سے پہلے خورشید شاہ پہ کیس کریں کہ شاہ صاحب آپ نے کیسے اس بندے کو کی اپروول دی تھی. ٹھیک ہے, صحیح, اس نے ہمیں چھیڑنا تھا. اب آپ سنیں کہ یہ کیوں چیختے ہیں. وہ نواز شریف لوگ بھی چیخیں گے. چھوٹا سا میں آپ کو کیس بتاتا ہوں, سنا ہے نا, بالکل بتائیں کہ یہ چیخیں کیوں نکل رہی ہے, کس طرح اس ملک کو لوٹا گیا, کتنی بے دردی سے. علی رضا علوی صاحب, یہ لوگ ڈیم نہیں بناتے تھے. یہ اس لیے نہیں بناتے تھے کہ پانی سے جو بجلی بنتی ہے وہ بہت سستی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور یہ لوگ دوسرے ذرائع استعمال کرتے تھے. پہلا معاہدہ آئی پی پیز کے ساتھ کیا پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا 90s کی دہائی میں. زرداری صاحب نے پاکستان کو نہیں، بے نظیر بھٹو تھی اس وقت پرائم مطلب پرائم منسٹر وہی مطلب ہاں، فرنٹ مین میں یہی تھے اس میں کرانے. اچھا، اب یہ جو بجلی بنانے والے لوگ ہیں نا پاکستان میں، یہ جو کمپنیاں ہیں، پاور کمپنیاں، یہ 50 لوگ ہیں. یہ بے نظیر کے دور میں بھی تھے، یہ مشرف کے دور میں بھی تھے، یہ زرداری صاحب کے دور میں بھی تھے، یہ نواز شریف کے دور میں بھی تھے، صحیح ہے. یہ عمران خان کے دور میں بھی ہیں، ہوں یہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. بالکل درست ہے. اب انہوں نے وہ کمپنیاں پہلے لگائیں جو پیٹرول سے بجلی بناتی تھیں، یعنی بجلی سے زیادہ خرچہ آ جاتا تھا، لیکن وہ سارا حکومت پاکستان کا ہوتا تھا. ان کو کوئی نہیں، یہ کمانے والے تھے، یہ ڈالروں میں پیسے کماتے تھے. اب جو ریسنٹلی واقعہ ہوا وہ سن لیں. جی جی. نواز شریف دور میں، یہ جو پچھلا دور ابھی گزرا نا، یہ جو جنت والا دور تھا، اس کے میں قصے سنا رہا ہوں. اس میں 30 کمپنیوں کو اجازت دی گئی ونڈ سے بجلی بنانے کی، ٹھیک ہے، ہوا سے بجلی بنانے کی. اچھا جی، اس کے لیے 50 میگا واٹ کا ایک پلانٹ لگایا گیا، 30 پلانٹ لگے. اس پلانٹ کی قیمت تھی کتنی؟ $60 ملین. اوکے. لیکن وہ پلانٹ لگے $130 ملین کا ایک پلانٹ لگا. واہ واہ واہ، ڈبل سے بھی 10% زیادہ. اس کے لیے پیسہ، اچھا یہ لوگ پیسہ بھی خود نہیں لگاتے، اس کے لیے انہوں نے پیسہ شو کرانا تھا 25%، شو کرانا تھا. میاں منشا نے شو کرا دیا ہوگا، کسی نے شو کرا دیا. اس کے لیے سارا قرضہ دیا ایشیائی ترقیاتی بینک نے اور کچھ لوکل بینکوں نے. ٹھیک ہے. اور گارنٹی کس کی تھی؟ پاکستان کی. سورن گارنٹی پاکستان کی ریاست کی. قرضہ لے علی رضا علوی، قرضہ لے مظہر برلاس، گارنٹی دے حکومت پاکستان. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب یہ کرپشن کرنے والے کیسے کیسے بادشاہ ہیں. اب یہ دل تھام کے ذرا سٹوری سنیں. جی جی بالکل، اسی لیے پورے انعماق سے سن رہا ہوں. ان کی ایفیشنسی تھی 30% کی. 30 پلانٹ لگائے گئے 50 میگا واٹ کے. ایکچول قیمت $60 ملین، یعنی $60 ملین. جو شو قیمت کرائی گئی وہ $130 ملین. 110% زیادہ. $70 ملین جو تھے وہ باہر جہاں کہا کسی نے وہیں دے دیے. جس ملک میں چاہا، جہاں کہا وہیں ان کو نپٹا دیا. کیا بات ہے. اور قیمت لکھ دی گئی، یہ رسید آ گئی جی. 60 کی بجائے 130 ملین کی رسید آ گئی. اب چیئرمین صاحب الٹا لٹک جائیں، کیس نہیں بن سکتا. رسید یہ ہے جی. اچھا، سپریم کورٹ جو مرضی کہے. یہ دولت کس کے؟ تو بھائی یہ نواز شریف کے دور میں ہوا ہے. اب اور سنے قصہ. انہوں نے کہا جی ہم بجلی جو ہے وہ آپ کو دیں گے 21 روپے پر یونٹ، مہنگی بجلی دیں گے. اس سے پاکستان کو نقصان کیا ہو رہا ہے؟ سالانہ 6,000 کروڑ کا، 6,000 کروڑ کا سالانہ. اور یہ نقصان آپ کو ہوگا میاں نواز شریف کے مرنے کے بعد بھی، چونکہ یہ 30 سال کا معاہدہ ہے. 30 سال تک پاکستانی قوم لٹتی رہے گی. صحیح. اب یہ فرق کہاں سے پتہ چلا؟ اگر آپ اجازت دیں تو یہ اگلی بات بریک کے بعد نہ ہاں ہاں بریک کے بعد. اچھا، یہ ہم دیکھتے رہے کہ مسلم لیگ نون اپنے دور میں زرداری صاحب کو، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو مسلسل نشانہ بناتی رہی، تنقید کا نشانہ بناتی رہی اور کہتی رہی کہ انہوں نے بڑی مہنگی بجلی خریدی ہے، آئی پی پی سے بڑے مہنگے معاہدے کیے ہیں، اس لیے لوڈ شیڈنگ ہے، اس لیے یہ ہے وہ ہے.
اور یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ انہوں نے خود کیا گول کھلائے. بڑی اچھی خبر لائے ہیں مظہر واللہ صاحب. باقی حصہ بعد میں سنتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ نواز شریف اینڈ کمپنی نے اپنے دور میں ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کو بالکل تنقید کا شدید نشانہ بنانے کی کوشش کی. ہمیشہ جب بھی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں اگر اتنے مہنگے معاہدے نہ ہوتے تو آج بجلی اتنی مہنگی نہ ہوتی, اتنے مہنگے معاہدے نہ ہوتے تو پیمنٹس ادا کی جاتی بر وقت اور اتنی لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی, اتنے مہنگے معاہدے نہ ہوتے تو آج راوی چین ہی چین لکھ رہا ہوتا, اتنے مہنگے معاہدے نہ ہوتے تو انڈسٹری ترقی کر رہی ہوتی. لیکن مظہر برلاس صاحب جو ایک ایکسکلوسیو لائے ہیں, یہ تو ہوش ربا انکشافات نے ہماری تو آنکھیں کھول دی ہیں مظہر برلاس صاحب, کہ یہ جن کو بڑا درد تھا اس ملک کا, اس قوم کا, اس معیشت کا, اس انڈسٹری کا, ان نے خود کیا گول کھلائے. اچھا سنیں, پیپلز پارٹی پہ جیسے آپ نے کہا, پیپلز پارٹی پر تو بڑی تنقید کرتے تھے کہ جی بے نظیر بھٹو نے مہنگے معاہدے کر دیے, فلانا کر دیا. وہ تو سب کے سامنے ہے جی, جو بھی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ ابھی یہ بے نقاب ہوئے. اب کیسے ہوئے؟ اب موجودہ دور میں کچھ کمپنیوں نے کہا کہ بجلی کے ہم بھی کو لگانا چاہتے ہیں منصوبے, ہوا سے, ونڈ سے. تو پتہ چلا کہ 30 پہلے لگے ہیں تو درخواستیں اور پڑی ہیں تو 10 اور لگا لیں. اچھا جی 10 لگا لیں. اب یہ آپ دیکھیں کہ 3-4 سال کا فرق بھی پڑ گیا اس میں. جو اب منصوبہ لگا ونڈ کا, وہ کتنے میں ہے؟ اتنے میں وہ ہے $60 ملین میں. واہ. اور جو ان کے دور میں لگا تھا وہ 130 یہ $600 ملین میں لگ رہا ہے اپنا, سوری $60 ملین میں. ہاں یہ $60 ملین میں لگ رہا ہے, اور وہ لگا تھا $130 ملین میں. اب یہ کتنا سستا کیسے ہو گیا؟ دور تو آگے گیا. وہی جو $70 ملین وہاں سے جاتے تھے وہ کسی دوسرا کے فرق اکاؤنٹ میں یا کسی کی جیب میں. دوسرا فرق یہ ہوا کہ وہ جو منصوبے نواز شریف دور میں لگے تھے ان کی ایفیشنسی تھی 30%, ان کی ایفیشنسی ہے 37%. ایفیشنسی بھی زیادہ ہو گئی. گڈ. یہ تو ٹیکنالوجی بھی امپروو ہوتی رہتی ہے. وہ بجلی دے رہے تھے 21 روپے پر یونٹ, یہ بجلی دے گا 6 روپے پر یونٹ. واہ. اب یہاں سے فرق پتہ چلا, 21 روپے پر یونٹ اور کہاں 6 روپے پر یونٹ. 350% سے بھی زیادہ. یہ کہیں یہ پر یونٹ میں بھی تو حساب کتاب نہیں تھا کوئی, ادھر سے بھی کوئی مال دینا. بھائی ہوگا کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. تو پہلے لگانے میں لے لیا, پھر انہوں نے کہا ساری زندگی کی روٹیاں. اب یہاں 4 فرق آ گئے. پہلا فرق قیمت میں آ گیا. ٹھیک ہے. جو اس دور میں لگے ہیں وہ ہیں $60 ملین کا. جو نواز شریف صاحب کے دور میں لگے وہ ہیں $130 ملین. $70 ملین کدھر گیا, کہاں گیا, اس کا حساب ہوگا. اب دوسرا فرق ایفیشنسی میں آ گیا, تیسرا فرق قیمت میں آ گیا, چوتھا فرق یہ آ گیا کہ یہ جو معاہدے 30 سال کے لیے باندھ گئے ہماری قوم کو, پاکستانی قوم کو, وہ قوم رزلٹ بھگتے گی. پہلی اب 2-3 درخواستیں ہیں. ایک درخواست وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان سے ہے کہ وہ ان کمپنیوں کے ساتھ معاہدے فوری طور پر کینسل کر دیں. ٹھیک ہے. تاکہ ہمیں مہنگی بجلی نہ ملے. صحیح ہے. ڈیمز بنائیں, ڈیم بن بھی رہے ہیں, ہائیڈرل پروجیکٹ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا سپریم کورٹ سے بھی گزارش ہے, سو موٹو ایکشن لیں نا. اتنا بڑا سکینڈل ہے, اتنا بڑی اس قوم کو لوٹا گیا اور لوٹنے کا لمبا چوڑا منصوبہ ہے. پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتے تھے یہ نون لیگ والے, تو اتنے لمبا چوڑے مال پہ سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسرا چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب سے بھی گزارش ہے وہ بھی دھیان دے کہ جناب والا نیب کی نظر ادھر کیوں نہیں گئی.
نیب والوں کو یہ نظر نہیں آئے کہ یہ 30 کمپنیوں نے پروجیکٹ لگائے اور ہر کمپنی نے $70 ملین کہاں پھینکا, کہاں گیا, کون کھا گیا, اس کا حساب تو دیں. صحیح ہے. چونکہ یہ پیسے تو پاکستان گرانٹر ہے, یہ پیسے تو انہوں نے لگائے نہیں کمپنیوں والوں نے, اور دیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے, یہ تو بینکوں نے دیے, کچھ لوکل بینکوں نے دیے, زیادہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اچھا نے یہ بھی دیے. تو ہو سکتا ہے. چلیں اچھا پھر اور بھی علی رضا صاحب ایک اور بھی بات ہے, کراچی آپ کا بڑا شہر ہے, بالکل کراچی میں کچرے کا قصہ ہم سنتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. 40 سال ہو گیا, 45 سال, کچرے کے کم از کم 6 پہاڑ بنے ہوئے ہیں کراچی میں. اچھا لاہور میں کچرے کے پہاڑ کیوں نہیں بنے, اسلام آباد میں کیوں نہیں بنے؟ نمبر 1. نمبر 2, دنیا کے بہت سے ملکوں میں کچرے سے بجلی بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو سندھ پر اور کراچی پر حکومت کرنے والے لوگوں کو, خاص طور پر کراچی میں چونکہ MQM رہی اور یہ سٹی گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے صفائی ستھرائی, وہ کچرے کے ڈیم کیوں بناتے رہے, اپنا پہاڑ کیوں بناتے رہے؟ پھر جہاں کچرا ہے کراچی میں وہیں بھینسوں کے باڑے ہیں, اسی گندگی میں سے دودھ آ رہا ہے جو کراچی کے شہری پیتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ان حکومتوں کو, یہ جو لوکل گورنمنٹس تھیں, ان کو کیوں خیال نہیں آیا کہ بھائی اس کچرے سے بجلی بنا لیں؟ یہ کے الیکٹرک والے روتے ہیں کہ جی بجلی نہیں, کراچی میں لوڈ شیڈنگ کی باتیں ہوتی ہیں نا, بالکل. تو بھائی یہ کچرے سے بجلی بناتے, دنیا میں بن رہی ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کو کچرے سے بھی بجلی بنانی چاہیے, ہوا سے بھی بنانی چاہیے. پھر پاکستان میں سولر انرجی کا پروجیکٹ بڑا کامیاب ہے, اس لیے کہ پاکستان میں دھوپ ہے, اور یہ جو کول سے بجلی بنانا ہے, یہ جو پانی ہمارے پاس بہت ہے, ہم اگر اپنا برساتی پانی جمع کر لیں تو ہمارے پاس بجلی بہت ہو جاتی ہے. اب ہمارے چونکہ ایران سے مراسم بہت اچھے ہو گئے ہیں تو ہم ایران سے بھی بجلی لے سکتے ہیں, سستی بجلی لے سکتے ہیں. بلوچستان کے کچھ علاقوں میں تو آلریڈی آ رہی ہے تفتان بڑا, تو ہم لے سکتے ہیں بجلی. اسی طرح ہم ایران سے گیس لے سکتے ہیں, ہم وسطی ریاستوں سے گیس لے سکتے ہیں. تو ہمارے حکمرانوں نے جو ماضی میں رہے ہیں, مجھے نہیں پتا اس حکومت میں کتنی لوٹ مار ہو رہی ہے, ان کے ابھی آئیں گے, ان کے کرتوت بھی سامنے آئیں گے, لوٹ مار تو ہو رہی ہوگی یقیناً. تو بھائی اس ملک کو آپ لوگوں نے, پھر آپ کہتے ہیں سیاستدانوں پہ تنقید کرتا ہوں میں, انہوں نے اتنا لوٹا ہے, وہ خدا کا خوف کرو. اتنا تو انگریزوں نے نہیں لوٹا تھا, وہ تو دشمن تھے, اس ملک پہ حکومت کرنے آئے تھے, انہوں نے نہیں لوٹا. انہوں نے آپ کی ریلوے بنا دی ساری, انہوں نے آپ کا نہری نظام بنا دیا, انہوں نے آپ کا ڈاک کا نظام بنا دیا. آپ کے ملک کے اکثر شہروں میں ہسپتال انگریز دور کے بنے ہوئے ہیں, آپ کے ملک کے اکثر شہروں میں کالج انگریز کے دور کے بنے ہوئے ہیں, اسکول انگریز کے دور کے بنے ہوئے ہیں. انہوں نے اتنا نہیں لوٹا جتنا ان نکھٹگوں نے لوٹا ہے. لوٹنے کی بات ہوئی ہے تو بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ معلم جبہ کے معاملے پہ, BRT کے معاملے پہ اور سلائی مشینوں کے معاملے پہ, نیو یارک ٹاور کے معاملے پہ نیب کیوں چپ ہے, اور PTI کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ نیب کو چپ نہیں رہنا چاہیے. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ جسٹس جاوید اقبال کو یہ جو جانبداری کا پردہ ہے یہ ختم کرنا چاہیے. یہ جو جانبداری کا اشارہ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. جب بار بار ہر جگہ سے یہ کہا جا رہا ہو کہ آپ جانبداری کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد تو کم از کم جانبداری ختم کر دینی چاہیے, اگر پہلے کچھ ہو بھی تو. سب کا حساب ہونا چاہیے, غیر جانبدار ہونا چاہیے, اور جو بھی آئے. میں تو بھائی صاحب کرپشن کے معاملے میں سزائے موت کا قائل ہوں, اس سے کم کا قائل نہیں ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے, جو بھی آئے کرپٹ اس کو سزائے موت دے دی جائے. لیکن PTI کیوں چپ ہے اس پہ, کیوں نہیں جواب ان کو بھی ہونی چاہیے سزائے موت. PTI کیوں نہیں جواب دیتی اس پہ؟ PTI کو جواب دینا چاہیے. PTI نہ دے. لوگوں کے جو اس وقت کیبنٹ میں بیٹھے ہیں اور جن کے اوپر نیب کے کیسز ہیں, وہ ان کا حساب کتاب کون کرے گا؟ چور کبھی نہیں کہتا, چور کبھی نہیں مانتا. یہ نیب کا کام ہے PTI کے لوگوں کو پکڑے اور حساب مانگے, اور اسی طرح رسیدیں مانگے جس طرح شہباز شریف یا بلاول بھٹو سے مانگی جاتی ہیں, اسی طرح مانگے. بالکل صحیح, اس سے زیادہ سختی کے ساتھ مانگے رسیدیں. اور اس کے علاوہ بھی جہاں سے بھی جو لوگ بھی آئے اور ان قومی اداروں کے سربراہان رہے اور لوٹ مار کرتے رہے, ان سب سے بلا تخصیص سے احتساب ہونا چاہیے ان کو, ان کے خلاف. یہ نہیں صرف سیاستدانوں کو, سب کا, کہ باقی جو ہیں وہ کوئی مائی باپ ہیں, کوئی مقدس ہیں, کوئی ابھی زمزم سے دھلے ہوئے ہیں.
اس ملک میں 1 ارب سے زیادہ جس کی بھی جائیداد ہے یا 50 کروڑ رکھ لیں, اس کا حساب لگا لیں, بزنس مین ہے تو اس کا حساب لگا لیں, اور تنخواہ دار تھا تو اس کا حساب لگا لیں, اس کی جسٹیفائڈ کر لیں. اس ملک سے لیا نا اس نے بھی, 1 ارب کی جائیداد پاس رکھے, باقی اس ملک کے خزانے میں جمع کریں, ملک کو ضرورت ہے تو کرنا چاہیے, بالکل ایسا ہونا چاہیے. اچھا, یہ ایک مطالبہ کیا مسلم لیگ نون نے, ان کا کہنا یہ ہے کہ چینی پہ, پیٹرول پہ, گندم پہ, آٹا بحران پہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جائے فوری طور پہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل بلانا چاہیے, یہ اجلاس ہونا چاہیے تاکہ معاملات کی اور وضاحت ہو سکے, صحیح, ذمہ داران کون ہیں, ان کا تعین ہو جائے, اور اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا. چونکہ آپ کے ملک میں دیکھو ٹڈی دل کے حملوں کے بعد بہت نقصان ہوا ہے. یہ شہروں کے لوگوں کو تو اندازہ نہیں, دیہاتوں کو لوگوں کو بہت اندازہ ہے. اس سے بہت سی ہماری فصلیں تباہ ہوئی ہیں. آپ نے جو بات کی ہے نا, یہ بلاول کو بھی اندازہ ہے. پھر آپ کو بتاؤں, حالانکہ شہری بابو ہے لیکن ظاہر ہے وہ دیہاتی بھی ہے, زمیندار بھی ہے. اور اس کا کہنا یہ پس ہے منظر جو ہے وہ دیہاتی ہے اور زمیندارانہ. وہ کہتے ہیں جناب کہ پنجاب کا کسان اس وقت بھوک سے مر رہا ہے, بڑی خطرناک سچویشن میں ہے, اور اگر پنجاب کے کسان کو کچھ ہو گیا تو پورا ملک جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے, فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے. اس لیے انہوں نے پنجاب کے کسان کے لیے آواز اٹھائی ہے بلاول بھٹو زرداری نے. وہ کہتے ہیں ان کا دھیان رکھو, ان کا خیال کرو, ان کو فیسیلیٹیٹ کرو, ٹڈی دل کے حوالے سے ان کو مدد کرو, کاغذی کارروائیاں نہ کرو کہ اتنے ایکڑ پہ ہم نے سپرے کر لیا. اس میں بلاول بھٹو زرداری کی ایک بات ٹھیک ہے. پنجاب جو ہے وہ ملک کا اناج گھر ہے. اچھا, ہمارا پنجاب بھی اناج گھر ہے پورے ملک کا, انڈین پنجاب بھی پورے انڈیا کا اناج گھر ہے. تو پنجاب کے کاشتکار کا خیال کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹڈی دل کے حملوں کے بعد کسان پہلے پیسا ہوا تھا, ٹڈی دل نے اور پیس کے رکھ دیا ہے. تو حکومت پاکستان کو چاہیے کھاد فیکٹریوں کو سبسڈی نہ دیں. حضور, مان لیا کہ عبدالرزاق داؤد صاحب کی فیکٹری ہے, مان لیا کہ وہ ملتان کے شیخ فیصل مختار کی فیکٹری ہے, 2 فیکٹریوں کو آپ سبسڈی دے رہے ہیں 15 ارب کی, آپ کسانوں کو دیں. کسان کو ضرورت ہے, ان بڑی بڑی فیکٹریوں والوں کو ضرورت نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ کسان کے لیے آبیانہ معاف کریں. صحیح ہے. نمبر 3, آپ کسان کو زرعی قرضے دیں. صحیح ہے. اور بلا سود دیں. بالکل صحیح ہے. اور اس کی سہولیات کا خیال کریں. جی بالکل, کسانوں کو سہولیات دیں. اور نچلے طبقے پہ اصل جو سوال ہے, اور بار بار یہ سوال اپوزیشن بھی اٹھا رہی ہے, اور جن کے حالات حاضرہ پہ, جن کی حالات کے نبض پہ ہاتھ ہے, وہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ فائدہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. امیر طبقہ وہ فائدہ اٹھا رہا ہے, اور جو فائدہ عام غریب تک پہنچنا چاہیے بدقسمتی سے نہیں پہنچ رہا. بات چیت کا سلسلہ جاری, ہمارے ساتھ رہیے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ایک افسوسناک صورتحال پہ بات ہو رہی تھی, اور یقین جانیے دل اڑتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کو ظالموں نے گدھوں کی طرح نوچا ہے, اور بقول ساگر صدیقی نگہباں بن کے خود ہی جو چمن کی آبرو لوٹے. چمن والوں عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں سے. ان نگہبانوں نے جس طرح ہمارے چمن کو لوٹا, یقیناً ان کو نشان عبرت بنایا جانا چاہیے, اور ان سے بالکل کسی طرح کا کوئی رحم نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن باتوں کی بجائے, تقریروں کی بجائے, سیاسی نعرے بازی کی بجائے عملاً اگر ان کے منہ میں ہاتھ ڈال کے ان کے گلے سے اس دولت کو نکالا جائے تو پھر ٹھنڈ پڑے گی اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو. لیکن اگر یہ خالی پولیٹیکل وہ مینوفیکچرنگ کے لیے ہی اگر پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے اور حکومتیں بنانے گرانے کے لیے یہ رہا, تو اس ملک کی پتہ نہیں کتنی حکومتوں کو کرپشن کے نام پہ گرایا گیا, پھر نئی کو بنایا گیا, پھر گرایا گیا. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود جناب اے پی سی کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی بن گئی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگوں کے نام آ گئے ہیں. نون کی طرف سے خواجہ آصف, شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, ایاز صادق, رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق.
پیپلز پارٹی کی طرف سے پرویز اشرف، نیر بخاری، نوید قمر، شہری رحمان اور فرت اللہ بابر اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے بھی نام آ رہے ہیں۔ تو یہ آ تو گئے ہیں، کیا یہ مل جل کے کچھ عملاً کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں؟ ایک تو آپ نے جو بات کی ہے نا کہ کرپشن کے نام پہ حکومتیں گرائی گئیں، اور میں اس میں یہ اضافہ کروں گا کرپشن پھر ختم نہیں ہوئی، پھر بھی ختم نہیں ہوئی، کرپشن کا کھیل پھر بھی آج جاری بھی ہے۔ وہیں کا وہیں اچھا، کھڑا ہے۔ یہ جو اے پی سی میں آپ نے نام گنوایا اس کا مطلب ہے کہ یہ فلاپ ہے شو پہلے سے ہی؟ نہیں، یہ ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، اے پی سی نہیں ہوگی۔ شہباز شریف صاحب نے ہدایت کی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جا کے 3 بندے ملیں۔ شہباز شریف تو آج نہیں رہے، سن تو لینا، سعد رفیق، احسن اقبال اور ایاز صادق جا کے ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف آئیں گے، ان کے بغیر والے کوئی چکر نہیں ہے، عید کے بعد اے پی سی ہوگی، اس کے لیے یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی گئی ہے، ایجنڈا طے کیا جائے گا، سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کیے جائیں گے۔ اس لیے آپ سے پوچھا ہے کہ باقی اپوزیشن جماعتوں سے رابطے شروع ہیں، ان کے نام لیے سر ابھی کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان سیاسی پارٹیوں کے پاس سیاسی طاقت نہیں ہے، لوگ مہنگائی کا شکار ہیں، پھر کرونا جیسی وبا ہے پھیلی ہوئی، وہ ابھی ایسے ہی بس گپ شپ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ نہ اپوزیشن جماعتوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، پنجاب کی حکومت کو خطرہ ہوتا ہے تو جا کے ایک پھیرا مار آتے ہیں عمران خان صاحب اور معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ ابھی نہیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ سب سے بڑی طاقت مولانا کے پاس تھی، وہ بھی شو کر کے ٹھنڈا ہو گئے ہوئے، اور ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے نہ نون لیگ کے پاس ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں، ان کے پاس ورکر ان کے بھوکے مر گئے ہیں یار، وہ نہیں آتے، یہ پیسے والوں کی پارٹی ہے، پجارو گروپ ہے، یہ پراڈو گروپ ہے، نہیں ہے، ورکرز ہی نہیں ہے۔ ورکرز ہی نہیں ہے، لیکن جو لوگ تنگ ہیں بھوک سے، مہنگائی سے، غربت سے، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں، چھوٹے چھوٹے وہ ادارے ابھی سڑکوں پہ دیکھیں، ہیں، ابھی باہر ہیں، آپ نے ذکر اس دن کیا کرونا تھا، کی وبا اور ان ہے، کو کوئی لیڈرشپ دستیاب نہیں ہے، تو اگر ان کی لیڈرشپ مل جائے۔ ان کی لیڈرشپ میں نہیں آئے گا نا، یہ آزما چکے ہیں نئی لیڈرشپ کا لوگ ان سے مایوس ہیں، اپوزیشن سے مایوس ہو چکے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں اپوزیشن نہیں سے مایوس ہو چکے حالانکہ ہیں، حکومت سے بھی مایوس ہیں، لیکن اس کے کے باوجود لوگ اتنے مایوس ہیں، اتنے بحث ہو گئے ہیں کہ وہ چپ کر کے گھر بیٹھے رہیں گے، سیاستدانوں سے لوگ متنفر ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ 2 سیاسی پارٹیوں نے پہلے ان کے ساتھ ہاتھ کیا، تیسری نے اب کر دیا، تو لوگ کہتے ہیں بس یہ سارے ایسے ہی ہیں، یہ وعدے کرتے ہیں، ان کو وعدے یاد ہی نہیں رہتے، اور جو عمران خان نے وعدے کیے تھے وہ بھی یاد نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے ان سب کا ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو۔ بس یہ پورے ہیں سب، ان کے کہنے پہ اب نہیں لوگ آتے۔ اچھا، ایک بات کی انہوں نے، احسن اقبال صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ ایف اے ٹی ایف کے لیے آڑ میں ایک قانون بنایا جا رہا ہے، کل کی کیبنٹ میں اس پہ ہوا بھی ہے کچھ، کہ جناب جو بھی بندہ $100 بھی ایون وہ ٹرانزیکشن کرے گا حوالہ ہنڈی کے ذریعے، تو اس کو دہشت گردی کے کھاتے میں اٹھایا جا سکتا ہے، کسی صحافی کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے، کسی سیاستدان کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے، عام آدمی کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ دیکھیے ابھی تو احسن اقبال صاحب جو کہ اپوزیشن کے ہیں، ان کو منی لانڈرنگ کی زیادہ فکر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں ابھی ریویو میں جائے گی گورنمنٹ، اس طرح نہیں ہو سکتا کہ عام آدمی، پاکستان میں تو اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں حوالہ ہنڈی کے ذریعے ہنڈی کے ذریعے پیسہ، یہ پاسبل نہیں ہے۔ میرا خیال ہے جب تک ثبوت نہیں ہوں گے اس وقت تک کسی آدمی کو نہیں اٹھایا جا سکے۔ اس وقت تک بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج اس پہ بات کی ہے، اپوزیشن نے بھی اس پہ بات کی ہے، اور کل کیبنٹ میں کچھ ترمیمی آرڈیننس ہوئے بھی ہیں جو پی ٹی وی کے خبر کے نیچے دب گئے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ انہی کے لیے بنایا گیا ہو، یا IMF کی کوئی مجبوری ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ عام آدمی کو اٹھایا جا سکے، بالکل نہیں ہوگا۔ بہرحال مظہر برلا صاحب، عام آدمی اٹھائے تو جاتے ہیں، جان کی امان پاؤں تو۔ وہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ انہی کا ہے، کل اس کو چھوڑ دیا تھا۔ نہیں، میں اس کی ایک بندے کی بات نہیں کر رہا، میں تو باقی بھی باتیں کر رہا ہوں کہ آگے پیچھے کے بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں۔ یہ جناب بورے والا میں ضلع بناؤ تحریک جو ہے بڑے عروج پہ ہے، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ضلع بنا دو، مہربانی کرو، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ملتان ڈوین میں نہیں رہنا چاہتے۔ اچھا، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو میں جب پہلی دفعہ گیا نا وہاڑی بورے والا کی طرف، تو وہ میں کبھی گیا نہیں تھا اس طرف، وہ تہمینہ دولتانہ کے شوہر کی وفات ہوئی تو میں گیا فاتحہ کے لیے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ بورے والا جو ہے وہ وہاڑی سے کہیں بڑا شہر ہے۔ تو پھر میں نے کہا اچھا بھئی یہ کیسے؟ تو پھر ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ اقبال، انہوں نے بتایا کہ بورے والا جو ہے
وہ پاکستان کا 31واں بڑا شہر ہے، صحیح ہے، جبکہ وہاڑی جو ہے وہ 58 نمبر پہ آتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا وہاڑی واقعی چھوٹا ہے، لیکن وہاڑی کو ضلع بنا دیا گیا اور بورے والا کو تحصیل رکھا گیا۔ اب یہ جو وہاڑی ڈسٹرکٹ ہے اس میں فرق ہے بہت، اس کی مختلف تحصیلوں میں۔ بورے والا جو ہے ایک تو وہ ساہیوال کے قریب ہے، دوسرا بورے والا میں پنجابی بولی جاتی ہے، بورے والا میں سرائکی نہیں بولی جاتی، صحیح ہے، اور بورے والا کے لوگ خود کو ساہیوال کے زیادہ قریب سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بورے والا ملتان ڈویژن کی واحد ایک تو پاکستان کی دوسرے نمبر کی بڑی تحصیل ہے، اور 31 لاکھ کی آبادی والا شہر، اور ملتان میں سب سے پرانی غلہ منڈی، 15 لاکھ آبادی، سوری 15 لاکھ آبادی کا سب سے بڑی 31واں بڑا شہر۔ ہاں پاکستان کی اپنا پنجاب کی جو بڑی غلہ منڈی ہے وہ ہے بورے والا میں، سبزی منڈی ہے وہاں۔ ملتان ڈویژن کا سب سے بڑا اسٹیڈیم بھی ادھر ہاں قائد اعظم اسٹیڈیم ہے وہاں، سٹی آف نالج کا، سٹی آف ایجوکیشن، اچھا سٹی اس آف میں سپورٹس۔ اچھا ملتان بورڈ میں 75% جو پوزیشنیں لیتی ہیں بچیاں بچے، وہ سنا ہے بورے والے کے؟ ہاں نہیں لائق لوگ ہیں بورے والا کے، اور بورے والا میں یہ بھی ہے کہ یہ وقار یونس اور عرفان وغیرہ یہ بورے والا نے پیدا عرفان، کیے۔ زاہد، ماجد عنایت، اب گلریز، اصولی طور پر تو یہ واقعی ساہیوال کی طرف جانا چاہیے۔ ایک تو ملتان ان سے بہت دور ہے، ساہیوال بہت قریب ہے، ساہیوال ڈویژن بھی بن چکا ہے، اور بورے والا کا اب جو جب سے یہ بات چلی ہے جنوبی پنجاب صوبے کی، تو بورے والا نے رخ کر لیا ہے ساہیوال کا۔ بورے والا کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا ضلع بناؤ الگ اور ہمیں ساہیوال ڈویژن سے اٹیچ کر دو، سمپل بات ہے۔ اچھا، اور اس کے لیے ایک تحریک چلی ہوئی ہے، آئے روز اس کے لیے مظاہرے ہوتے ہیں، اور بورے والا کے سیاستدان بھی کوشش کر رہے ہیں اچھا، کہ بورے والا الگ ڈسٹرکٹ بن جائے، اس لیے کہ ایک تو وہاڑی جو ہے جو ضلعی مقام ہے اس کی آبادی چھوٹی ہے، چھوٹا شہر ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ بڑا شہر ہے۔ صحیح ہے، ایک تو ویسے ہی اچھا نہیں لگتا کہ بڑے شہر کو آپ تحصیل بنا دیں اور چھوٹے شہر کو آپ ضلع بنا دیں، یہ مناسب بات بھی نہیں لگتی۔ صحیح ہے، تو جیسے یہ منڈی بہادین اور پھالیا ایک زمانے میں ہوتے تھے جیسے کہ تحصیل پھالیا ہوتی تھی اور منڈی بہادین کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور منڈی بہادین بڑا شہر تھا اور پھالیا بالکل ہی چھوٹا سا، وہ ضلع ہو گیا۔ اب منڈی جو ضلع بن گیا۔ تو اسی طرح بورے والا کو ضلع بنا دینا چاہیے تاکہ ایک تو بورے والا کے لوگوں کا مطالبہ پورا ہو جائے، دوسرا وہ ساہیوال کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، ساہیوال سے ان کی قربت زیادہ ہے، ملتان سے دوری ہے۔ ایسے بھی پنجاب کے پہلے منتخب وزیر اعلیٰ کا بھی یہی شہر ہے، ممتاز دولتانہ کا، ہاں لڈن وہ اور بھی بہت زیادہ لوگ دولتانے جو ہیں ظاہر ہے اسی کے قریب ہے نا، لڈن کے رہنے والے ہیں۔ جی ایسے ہی، تو یہ ایک نامی گرامی شہر ہے، چھوٹا شہر نہیں ہے، پاکستان کی بڑی غلہ منڈی ہے، ایجوکیشن میں، اسپورٹس میں اور بڑے شعبوں میں نام پیدا کیا ہے اس جی نے، بالکل آٹو رکشہ انہوں نے دیا۔ جی یقیناً، یہ پہلے بھی ایک دفعہ ایک موو بھی چلی تھی صوبے بنانے کے حوالے سے بھی، اور جو ڈسٹرکٹس جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو بنایا جانا چاہیے تاکہ وہاں ترقی ہو، مقامی لوگوں کو سہولتیں میسر ہوں۔ آج اتنی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔